بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان اہم ملاقات۔ برطانیہ یوکرین کے 10,000 فوجی اہلکاروں کو تربیت دے گا۔ یوکرین نے بھارت میں اپنے سفیر کو برطرف کر دیا۔ ایران نے یورینیم افزودگی تیز کر دی، عالمی نگران ادارے کی رپورٹ۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $400 ملین کی فوجی امداد کا اعلان۔ سری لنکا میں مظاہرین کا محل پر دھاوا، صدر فرار۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے قوم کو عید مبارک۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات، جسے دونوں فریقین نے تعمیری قرار دے دیا۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ ہماری آج کی ملاقات سود مند، واضح اور تعمیری رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات نہ صرف ہماری بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ چین تعلقات اور مسابقت کو ذمہ داری سے سنبھالنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیجنگ کے ساتھ سفارت کاری کے راستے کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کے مطابق بات چیت ٹھوس اور تعمیری رہی۔ بات چیت باہمی افہام و تفہیم بڑھانے، غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد دے گی۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں چین اور امریکہ مشترکہ ورکنگ گروپ کی مشاورت کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، صحت عامہ کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے یوکرینی فوج کے 10,000 افسران اور اہلکاروں کو تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوجیوں کو آئندہ مہینوں کے دوران برطانیہ میں موجود عسکری بیسز اور وزارت دفاع کی سائٹس پر تربیت دی جائے گی۔ سیکرٹری دفاع بین ویلس نے کہا ہے کہ روسی قبضے کے خلاف یوکرین کی مدد کے لیے برطانیہ اگلے مرحلے میں فوج کا تربیتی پروگرام شروع کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت برطانوی فوج کے 1,000 سے زائد اہلکار یوکرینی فوج کے 10,000 اہلکاروں کو 120 دن تک تربیت دیں گے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام یوکرین کے نئے رنگ روٹوں کو روس یوکرین جنگ کے محاذوں پر لڑنے میں مدد دے گا۔ ٹریکنگ پروگرام میں ہتھیار سنبھالنا، لڑائی کے دوران طبی امداد، میدان جنگ میں آزمائے جانے والے حربے گشت کا طریقہ کار اور مسلح جھڑپ کے قانون سے متعلق تربیت دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھارت سمیت دیگر 4 ممالک میں موجود اپنے سفیروں کو برطرف کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے علاوہ جن ممالک کے سفیروں کو برطرف کیا گیا ہے، ان میں جرمنی، ناروے، جمہوریہ چیک اور ہنگری کے سفیر شامل ہیں۔ صدارتی ویب سائٹ پر ان سفیروں کو ہٹانے سے متعلق اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ انہیں ہٹانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ علاوہ ازیں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ انہیں دوسری ذمہ داری سونپی جائے گی یا مکمل سائیڈ لائن کر دیا جائے گا۔ زیلنسکی نے اپنے سفیروں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی برادری سے سپورٹ اور فوجی امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کیف روس کو حملے سے روکنے کے در پہ تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی نگران ادارے IAIA نے اپنی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران نے جدید مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ
ایران نے اپنے زیر زمین فوردو پلانٹ میں جدید مشینوں کے ذریعے یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس عمل میں افزودہ یورینیم کی سطح کو آسانی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے کی جانب سے اپنی خفیہ رپورٹ رکن ممالک کو بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 جولائی 2022 کو ایران کی جانب سے جوہری نگران ایجنسی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اسی روز اس نے یورینیم افزودگی کی ایک سرگرمی انجام دی ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے حالیہ سرگرمی ایسے وقت میں انجام دی گئی جب جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے تہران واشنگٹن مذاکرات حال ہی میں تعطل کا شکار ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو $400 ملین کے جنگی ہتھیار فراہم کرے گا۔ اس فوجی امداد میں توپ خانہ قسم کا دور تک اور تیزی سے مار کرنے والے راکٹ سسٹم HIMARS کے 4 یونٹ بھی شامل ہوں گے۔ اس امریکی امدادی کھیپ میں یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ بات پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتائی۔ پینٹاگون کے اس عہدیدار کے بقول یوکرینی افواج اب روسی فوجی ہدف کو نشانہ بنانے لگی ہیں۔ یہ کارروائیاں فرنٹ لائن سے بہت پیچھے تک ہیں اور یہ امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ اسلحے کی وجہ سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے اسلحے کی نئی کھیپ بھی اس صدارتی اختیار ڈرون کے تحت ہوگی، جس میں امریکی صدر کانگریس سے منظوری لیے بغیر کسی ملک کو یہ امداد دے سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا میں شدید معاشی و سیاسی بحران کے خلاف شہری سراپا احتجاج اور کشیدگی برقرار ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ صدر راجا پکسا فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم نے بھی مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی۔ شہریوں کی بڑی تعداد کے احتجاج کے باعث حکومت نے کولمبو اور اطراف کے علاقوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں آج حکومت کے خلاف بڑے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ مظاہرین صدر راجا پاکسے سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج شروع ہوتے ہی ہزاروں طلبہ مختلف مقامات پر نکل آئے، جہاں پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر صدارتی محل میں داخل ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس فائر کی اور تیز دھار پانی کا بھی استعمال کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ طلبہ نے احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف نعروں پر مبنی پلے کارڈ اور سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کولمبو سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی، 34 افراد زخمی ہو گئے۔ فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حالات کی خرابی کے پیش نظر گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ نماز عید تمام بڑے شہروں اور قصبوں کی مساجد اور عیدگاہوں میں ادا کی گئی، جس کے بعد لوگ سنت ابراہیمی میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف عید کے دنوں میں صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے اپنے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں عوامی سہولت کے اقدام اور عید کے دنوں میں صفائی کے نظام کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو صفائی کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قوم اور پوری ملت اسلامیہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اور پوری ملت اسلامیہ کی عبادت، حج اور قربانیاں قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم قربانی اور احسار کے جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی اور وطن عزیز معاشی لحاظ سے مشکلات سے دوچار ہے۔
حالات میں قربانی اور احسار جیسے جذبے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر مشکلات کے شکار بھائیوں بہنوں کی مدد کی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔